کریم قرآن رشید میں 10ویں پارے میں ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی کئی مقامات میں اللہ نے منافقین کا پردہ چاک کیا۔ ایک وقت اسلام پر آیا ہے کہ اسلام کے کچھ ماننے والوں نے اسلام کے خلاف ہی پروپیگنڈا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کی باتیں سننے والے جب آپ سے اٹھ کر باہر جاتے تو حضور اور اسلام کے مخالفین کے ساتھ بیٹھ جاتے، انہیں کہتے ہم تو وہاں ایسے مذاق میں اور شغل میلے کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کون سا سچی طرح محمد کو مان لیا ہے، ہم نے تو اوپر سے۔ تو اللہ نے ایک وقت تو ان کا پردہ رکھے رکھا، لیکن ایک وقت جب ضرورت آئی تو رب نے وہ پردہ چاک کیا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے پاس اللہ نے ایسا علم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کی طرح رب کی صفات کا مظہر بنتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کا جمال اور کمال ہے کہ ہمارے نبی سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سب کے دلوں کے رازوں کو جانتے ہوئے بھی اپنے رب کی عادت کو اپناتے ہوئے، اپنے رب کی صفت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے عیبوں کو چھپائے رکھتے ہیں۔ ایسی ہی معاملہ منافقین کا ہوا تو رب نے جب اپنے محبوب کو حکم دیا، اے محبوب اب چھپانے کا وقت نہیں ہے، اب مسلمان سٹرونگ ہو چکے ہیں، اب مسلمان سٹیبل ہو چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں، اب ہمیں خیر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد نبوی شریف میں جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے انہی کے اندر منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا تو حضور نے ممبر پہ چڑھ کر بیٹھ کر فرمایا کہ فلاں بھی منافق ہے، تم بھی اٹھ جاؤ اور مسجد سے باہر چلے جاؤ، تم بھی منافق ہو، تم بھی مسجد سے باہر چلے جاؤ، تم بھی منافق ہو، فلاں بھی منافق، سب کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پردہ چاک کیا اور بتا دیا کہ اسلام کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، منافق کے لیے کوئی جگہ اور مقام نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے ہی قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ فرماتے ہیں منافقین ایک کافر سے الگ کیٹیگری کا ایک شخص ہے۔ کافر یہ ہے وہ سینہ تان کے کہتا ہے ہاں میں کلمے کو نہیں مانتا۔ کافر یہ ہے وہ سینہ تان کے کہتا ہے، وہ سب کے سامنے کہتا ہے، کھلم کھلا کہتا ہے، جس شہر میں جس چوک پہ اسے کھڑا کر دو وہ کہتے ہیں میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں تمہارے رسول کو نہیں مانتا۔ اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کافر ہے، اس سے بچنا ہے اور اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں مہیا کرنی ہے۔ لیکن ایک منافق جو ہے وہ کہتا ہے ہاں میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں، ہاں میں تسبیح بھی تو پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے ہم ایک بے باک ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اب اسے ہم صف میں بٹھاتے ہیں، اسے ہم اپنے گھریلو معاملات میں شریک کرتے ہیں، اب اس شخص کو ہم اپنی تمام مجالس اور محافل میں بٹھاتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا سانپ ہوتا ہے جو ہمیں کافر کا ڈر نہیں ہوتا لیکن منافق کا بہت ڈر ہوتا ہے کہ ہماری صفوں کو چیر دے، ہمارے گھر کے معاملات کو درہم برہم کر دے، ہماری مجالس کو خراب تباہ و برباد کر دے۔ لہذا رب نے فرمایا اے انسان کافر سے بچنا تیرا مشکل اتنا نہیں ہے، لیکن جو منافق کا ڈنگ ہے اور منافق کی جو جاسوسیت ہے اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا، یہ جب بھی ڈسے گا تو صدیوں تک یاد کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات، منافق کے دوست ہوں گے، مومن کے نہیں، حالانکہ مسلمان ہوں گے
منافق کے دوست ہوں گے، بعضهم اولیاء بعض۔ دیکھیے قرآن نے کیسا مزاج ہے قرآن کا۔ قرآن کا مزاج ہے کہ ہر چیز کو واضح کر کے جی فلاں یہ کہے گا، فلاں یہ کہے گا۔ قرآن نے ایسا، قرآن کیونکہ قل جاء الحق وزهق الباطل، یہ ایک حق ہے اور حق کو بیان کرتا ہے، اور جو باطل ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی دونوں کو الگ الگ کرتا ہے، دونوں کو مکس اپ نہیں کرتا۔ چلے جی کوئی نہیں رشتہ داری ہے، چلے جی کوئی نہیں محلے داری ہے، چلے جی کوئی نہیں آپس میں بزنس مین ہے، چلے جی کوئی نہیں آپس میں ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، چلے جی کوئی نہیں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ شوق ہے، چلے جی چھوڑ کے یہ معاملہ۔ قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو منافق ہے اسے مسلمان سے الگ رہنا چاہے تاکہ مسلمان محفوظ رہ جائے، سبحان اللہ، تاکہ مسلمان کا مال محفوظ رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ لہذا قرآن نے واضح کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہو جاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس زخم کا رنگ وہی لے آئے گا جو خون کی طرح ہوتا ہے، اور اس زخم سے جو خوشبو ہوگی اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے خیر کہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔